اب آپ کی طرف ذرا معاملے کو لے کر آتے ہیں. رانا صاحب نے اس کا حوالہ دیا ماضی کا اور پھر وہ والیوم 10 کا حوالہ دیا تو وہ سارا وقت یاد آتا ہے کہ وہ مانیٹرنگ جج وہ ہیرے اور اس کے بعد پھر وہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رازنوں سے گلا نہیں تیری رابری کا سوال ہے چور ڈاکو ڈکیت فلاں ڈھمکاں اور اس کے بعد اب یہ رویہ کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم اس کیس کو پرسو ہی نہیں کرنا چاہتے اور آپ اگر بری کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آج یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یقینی طور پر حیران کن تو ہے لیکن اس سے پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آج سے 4 سال بعد شاید ضرورت کے تحت ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایف آئی اے نیب یہی تمام لوگ اور دوسرے شخص کے بارے میں بولیں کہ ٹھیک ہے ہو گیا ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے آپ بری کرنا چاہتے ہیں کر دیں تو ہم تو پھر وہیں پھنسے ہوئے ہیں. کبھی ہمارے لیے ایک چور ہے کبھی دوسرا چور ہے اس میں توہین کس کی ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس سارے جو ایکسرسائز چل رہی ہے اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کے اندر 2 چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں. ایک واضح اس کے اندر یہ ہو گئی ہے جو سسٹم ہے وہ ومز پہ چلتا ہے, سسٹم سچویشن کے مطابق چلتا ہے اور سسٹم کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پرفارم کس طرح کرنا ہے. ان کے اندر نہ کوئی انڈیپینڈنسی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی بلیو ہے اس کا سارے کام کی انسٹیٹیوشن اونرشپ جو ہے. دوسرا اس کے اندر جو سب سے بڑا ایفیکٹ اس چیز کے اندر آیا ہے وہ آیا ہے آپ کے سارے سسٹم کا یا انسٹیٹیوشن کا ڈسکریڈٹ ہونا. اگر جس طرح اسار صاحب نے اشارہ بھی کیا تھا کہ جو سلوک کیا گیا جب میاں صاحب پاکستان کے اندر آئے تو انہوں نے تو پاکستان سے سٹارٹ کیا ہے نا, سٹارٹ تو وہاں سے کام ہو گیا تھا جب ہمارا سرونگ ہائی کمشنر جو ہے وہ وہاں جا کے مل کے اور ایئرپورٹ تک چھوڑ کے آتا ہے. جی کام تو وہاں سے سٹارٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں آ کے کہ جس پروسیس کے اندر بھی وہ گئے ہیں اس پروسیس کے اندر چاہے پروسیکیوشن ہے اور چاہے آگے جو چیز بیٹھی ہوئی ہے یہ ساری جس طرح چیزیں چل رہی ہیں کسی شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ جو پروسیس اڈاپٹ کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے. اگر پروٹیکٹیو بیل کا کانسیپٹ پاکستان کے کسی قانون کے اندر نہیں ہے کہ اگر کوئی کانوکٹ شخص کو نہیں ہوتا تو وہ آپ کے سامنے آیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وارنٹس بھی آپ کے سامنے جو ہے وڈرا کر لیے گئے. پھر اس سے آگے بات آپ امپورٹنٹ اس چیز کے اندر دیکھیں کہ جب وہ ان کی ریسٹوریشن آف اپیلز پہ بات چل رہی تھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سارے کیسز سے ان کیسز کے پیچھے بھی ایک پوری ہسٹری ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس دور کے اندر بھی آپ نے کہا کہ واٹس ایپ کے اوپر جو تھی وہ JIT بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا اس چیز کے اندر. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اس چیز کے اندر کہ جب وہ نیب کے وہ کیسز بنائے گئے تھے اور ان کیسز کو جب بنا کے پاکستان کی ہسٹری کے اندر انپریسیڈنٹڈ آپ نے اس کے اوپر ایک امپلیمنٹیشن بنچ بھی بنایا تھا. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ انہی کیسز کے اندر سلوک کیا ہوا کہ ایک جج جو ہے وہ ایک کو بری کر رہا ہے دوسرے کو سزا دے رہا ہے, تیسرے اندر جو آتی ہے پھر آپ کے سامنے وہ آڈیو اور ویڈیوز بھی اس کے اندر آ گئی. لیکن باوجود اس چیز کے کہ ہر سسٹم کے اندر کچھ آپٹکس ہوتے ہیں اور وہ آپٹکس کسی ملک کے لیے کسی سوسائٹی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر یہی پروسیس تھا, اگر میاں صاحب جو تھے وہ آ کے پاکستان کا ایک ریگولر پروسیس جو تھا وہ اگر فالو کر لیتے تو آج اتنی کرٹیسزم نہیں آنی تھی. اگر اسی پروسیس کے اندر جو نیب تھا اتنا بلنٹلی جو ہے وہ آ کے ہر شے کو کنسیڈ نہ کر رہا ہوتا اور وہ یہ کہتا کہ جی نہ ہم نے کیسز بنائے ہیں نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے بلکہ یہ JIT کے کہنے پہ بنائے ہیں, تو اس سے ہوا کیا ہے کہ اس کے اندر آپ کے سامنے وہ 16, 17, 18 کی اب پکچر چلی ہے کہ 16, 17, 18 کو تو ہم کچھ اور سن رہے تھے کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں کتنی کرپشن ہو گئی ہے اور پاکستان کے اندر یہ بیسٹ کیسز ہیں کہ جو بیسٹ برین نے آپ کے بنائے ہیں. اور ان کا حال جو ہے وہ پہلے آیا جب 2022 کے اندر ایون فیلڈ کا پارٹ 1 آیا. اس پارٹ 1 کے اندر جب مریم صاحبہ کو اور ان کو کیپٹن صفدر صاحب کو بری کیا گیا تو اس وقت اتنی سٹرونگ اس کے اندر آبزرویشن آئی اس انویسٹیگیشن کے اندر اس پروسیس کے اندر اس ججمنٹ کے اوپر, اور یہاں تک کہا گیا کہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ جج صاحب نے نیب کے آرگومنٹس کو کاپی کیا ہے. اور پھر اس ججمنٹ کے بعد ہوا کیا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آج تک سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہوئی. بات صرف اتنی سی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل کیسز بنتے ہیں, لیکن بات اصل وریڈ والی یہ ہے کہ پاکستان کا سارا سسٹم جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہوتا ہے. اور جب پاکستان کا سارا سسٹم عام آدمی کی نظر کے اندر ڈسکریڈٹ ہوتا ہے تو نہ پھر آپ کے اندر جو ہے وہ ٹیلنٹ اس ملک کے اندر رہتا ہے, نہ پھر آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے, نہ آپ کے ملک کے اندر رول آف لا آتا ہے. اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر بڑا آدمی جو ہے وہ نہیں پکڑا جاتا تو میں کون سے اس چیز. آج پاکستان کی آپ ساری جیلز کے اندر چلے جائیں,
آپ کو وہاں کے اوپر جو ہے سارے مائنر اوفینسز یا وہ بگ اوفینسز کے اندر وہ لوگ آئیں گے کہ جن کے پیروی کرنے والے موجود نہیں ہیں, جو سسٹم کے اندر رہ کے مینیورنگ کر سکتے ہیں, وہ پاکستان کے اس جسٹس سسٹم کے اندر پورا اپنا رول پلے کر کے یا وہ باہر ہوتے ہیں یا وہ ایکوٹ ہوتے ہیں. اور ایکوٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ آپ کی پروسیکیوشن, آپ نے نیب کی صرف یہ ایک سنا ہے, پاکستان کے اندر جو پولیس کی پروسیکیوشن ہے اس کا 8-7% سے زیادہ آپ کا کنوکشن لیول نہیں ہو رہا. تو جب ہم سارے انسٹیٹیوشنز کو نہیں بنائیں گے, انسٹیٹیوشنز کو ڈسکریڈٹ کریں گے, ساری بات تو ہے نا, الٹیمیٹلی پاکستان یہ ہے بڑی پریشان کن. میں ذرا حامد صاحب